جی السلام علیکم بھائی. عمر رسیدہ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس ایک خاص تحفہ ہے. آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے، اور یہ عمر رسیدہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو نمازی ہوتے ہیں اور نماز کا شوق کرتے ہیں، تو اس سردی کے موسم میں ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بار بار پیشاب آتے ہیں. اور یہ ٹھنڈے پانی سے ہر ٹائم جو ہے نا یہ وضو کرنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ان کے خدمت میں عرض ہے کہ بھائی آپ لوگ ایسا کریں کہ یہ دودھ والا چائے بالکل نہ پیا کرے. یہ جتنا بھی پیشاب آتا ہے یہ سرد تر کے قسم کے لوگوں کو، جن کا مزاج سرد تر ہوتا ہے، تو ان لوگوں میں یہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے پیشاب کا. رات کو بھی بیچارے 2-3 دفعہ اٹھتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے. تو آپ لوگ ایسا کریں کہ یہ سلیمانی چائے پیا کریں بغیر دودھ والا. اور کھانے میں آپ لوگ ایسا کریں کہ چاول نہ کھائے. چاول جو بندہ بھی کھاتا ہے، تو ایک تو چاول کھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت کمزور ہوتے ہیں، اور یہ روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کی جگہ آپ لوگوں کو یہ چنے کا دال اور چھولا اور یہ مٹر اور کریلا، یہ آپ لوگوں کو کھانا چاہیے. اور یہ دیسی گھی اور دیسی انڈا اور دیسی مرغ کا جو شوربہ ہوتا ہے، دیسی مرغی کا جو شوربہ ہوتا ہے، ان میں یہ کالے مرچ ملا کے پی لیا کرے. یہ لوگ اس کا شوربہ پی لیا کرے، اور اس کے ساتھ کھانا کھائے. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کریلے کا موسم چل رہا ہے. کریلا آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ ملتا ہے. تو یہ کم از کم 5 کلو کریلا لے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کاٹے، اس کو چھری سے کاٹے. اور بالکل جو بادرنگ ہم کاٹتے ہیں یہ سلاد میں ہم جو یہ اس کو شامل کرتے ہیں، اسی طرح کاٹ لے اور اس کو دھوپ میں سکھائے. اور جب یہ سوکھ جائے تو یہ گرینڈ کرے، یہ کریلے کو گرینڈ کرے. اور عشاء کے ٹائم جب نماز سے پارے ہو جاتے تو 1 چمچ اس کا جو ہے نا گرینڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لے. تو 1 چمچ آپ لوگ اس کو پانی کے ساتھ، گرم پانی کے ساتھ آپ لوگ کھائیں. تو انشاءاللہ ساری رات کسی کو بھی انشاءاللہ پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا، پیشاب نہیں آئے گا. تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ صبح کے ناشتے میں اگر کسی کو ملتا ہے مرغی کا، دیسی مرغی کا انڈا، تو اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ پسا ہوا مرچ، کالی مرچ، یہ ڈال کے کھا لیا کرے تو انشاءاللہ. اور اگر رات کو کسی نے ٹرائی کیا کہ انڈا کھایا اور اس پہ یہ کالے نمک اس پہ چھڑ کے اس کو کھا لیا، تو انشاءاللہ آپ لوگ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ انشاءاللہ جو بندہ 3 دفعہ 4 مرتبہ پیشاب کرنے کے لیے اٹھتا ہے، تو انشاءاللہ اسی رات یہ بالکل آرام سے سوئے گا، 1 دفعہ بھی اٹھے گا نہیں انشاءاللہ. اور ہم لوگوں کو انشاءاللہ دعائیں بھی دیں گے. اور جب یہ نمازی لوگ عصر کے ٹائم پہ یہ وضو کرتا ہے، تو یہ بیچارے شام کے نماز کے لیے دوبارہ وضو بناتے ہیں، وضو کرتے ہیں. اور جب عشاء کا نماز کے لیے آتے ہیں تو یہ لوگ دوبارہ وضو بناتے ہیں، وضو کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے ہمارے مشورے پہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا عصر کے ٹائم نہیں بلکہ ظہر کے وضو پہ آپ لوگ انشاءاللہ عشاء کا نماز پڑھیں گے. تو یہ بار بار آپ لوگوں کو وضو کرنے کا جو ہے تکلیف نہیں پہنچے گا. تو بھئی یہ زندگی بہت آسان ہے، یہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو ہے نا مشکل بنایا، مشکل سے مشکل تر ہم نے بنایا ہے. یہ سردی کا موسم ہے اور چاول بہت سرد ہے. اور ٹھنڈا پانی جب انسان پیتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بھائی جس بندے کو پانی پینے کی ضرورت محسوس نہ ہو تو فضول پانی نہ پیا کرے. اس لیے کہ یہ پانی جو ہے نا یہ اگر کوئی بندہ گرم پی لے یا کوئی ٹھنڈا پی لے، تو یہ دونوں صورتوں میں جو ہے نا یہ لیور کے لیے نقصان دہ ہے. یہ لیور یہ اس ٹھنڈے مشروبات کی وجہ سے، ٹھنڈے اشیاء اور ٹھنڈے خوراکوں کے وجہ سے اتنا بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ اس کا انڈوکرائن اور ایگزوکرائن
دونوں بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں جب یہ پیشاب زیادہ کیوں آتے ہیں؟ یہ اس لیے آتے ہیں کہ پیشاب کو قابو کرنے کنٹرول کرنے کے لیے یہ انڈوکرائن اور ایگزوکرائن یعنی غدود جاذبہ اور غدود ناقلہ یہ اللہ نے دو سسٹم بنائے ہیں لیور کے اندر. تو یہ ٹھنڈے چیزوں کے بار بار کھانے کی وجہ سے وہ دونوں ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ سارا لیور جو ہوتا ہے نا یہ صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے اور اس میں کوئی کام کرنے کی سکت ہوتی نہیں ہے. تو اور یہ اس کو حرارت دینے کے لیے جو ہے نا یہ گرم اشیاء کا ہم بار بار بولتے ہیں کہ بھائی گرم چیزیں کھا لیا کرے. تو گرم چیزوں میں کون سا چیز گرم ہے؟ بھائی کریلا گرم ہے لیکن گرم تر ہے. یہ گرمی بھی پیدا کرتی ہے جسم کے اندر لیکن یہ گرمی کے ساتھ تری پیدا کرتی ہے. تو یہ تری جو ہے یہ گرمی کو حاوی نہیں ہونے دیتا ہے. اس طرح اگر ہم گوشت بڑا گوشت ہم لے لینا تو گوشت کا نقصان کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ گرم بڑا گوشت ہے یہ گرم ہے لیکن گرم کے ساتھ یہ خشک بھی ہے یہ خشکی پیدا کرتی ہے. تو ایک طرف گرم ہے اور دوسرے طرف خشک ہے. تو جب یہ بڑا گوشت جو لوگ کھائے گا تو آپ لوگ بھی اس کو دیکھ لے کہ وہ بندہ سوکھا سوکھا ہوگا. اس کے یہ پیر دیکھو اس پہ تھوڑا سا یہ ہاتھ مارو تو یہ ایسا برا اس سے نکلتا ہے نا یہ جو برا ہوتا ہے یا بھوسا ہوتا ہے یہ دکانوں میں جو جانوروں کے لیے ہم لے کے آتے ہیں. اس طرح یہ پاؤ سے جو ہے نا وہ برا نکلتا ہے. یہ صرف گوشت کی وجہ ہے اور یہ خشکی ہے. تو اس خشکی کا علاج کیا ہے؟ جو لوگ بڑا گوشت کھاتے ہیں اس کے شوقین بھی ہوتے ہیں لیکن خشکی کا ان لوگوں کو علاج کا پتہ نہیں ہے. تو بھائی ان کے خدمت میں عرض ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں. میں نے تو یہ چینل جو بنائے بار بار بول رہا ہوں کہ بھائی کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی آپ لوگوں کو. یہ جن لوگوں کے جسم کے اوپر کبھی چہرے کے اوپر کبھی ادھر بازو پہ کبھی پیٹ پہ کبھی پیٹھ پہ پاؤں پہ یہ جو ہوتے ہیں چمبل ہوتے ہیں داد دم چمبل اور یہ چمڑے کے جتنے بھی بیماریاں ہیں تو اس کا بہت آسان حل ہے بہت. اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ جب عشاء کے ٹائم سونے پہ جاتے ہو لیٹنے کے لیے آپ لوگ اپنے بیڈ پہ جاتے ہو تو اس ٹائم آپ ایسا کریں کہ سیدھا غسل خانے میں جائے اور یہ سرسوں کا تیل اس کا پورا بوتل جو ہے اپنے ساتھ لے کے جائے اندر اور سارے کپڑے اتارے اور سارے جسم کو ایسا تیل لگائے ایسا کہ بھائی یہ سر سے لے کر یہ سر میں بھی ایسا تیل لگاؤ کہ یہ نیچے گرنے لگ جائے. اس طرح یہ نیچے گرنے لگ جائے اور یہ کانوں کے اندر اور ادھر بغلوں کے اندر اور نیچے سارے جسم کو ایسا ملو ایسا ملو ایسا ملو کہ یہ کم از کم 100 گرام تیل یہ آپ کے جسم کے اندر چلا جائے اور ناپ کے اندر خاص کر ناپ کے اندر. انشاءاللہ جو بھی چمڑے کی اسکن کی بیماری ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ دوائیں دیں گے انشاءاللہ دعائیں آپ لوگ دیں گے. اور اس کے لیے جو ہے نا یہ کالی مرچ یہ بہترین چیز ہے کہ ہر کھانے کے ساتھ ہم کالی مرچ کا استعمال شروع کریں. تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بھائی ایک تو چمڑے کا کوئی بیماری نہیں رہے گا اور ایک پیشاب بالکل نہیں آئے گا. یہ کالی مرچ میں اللہ پاک نے اتنا طاقت رکھا ہے کہ ایک تو یہ اعصاب کے لیے اور نظر کے لیے آنکھوں کی نظر کے لیے اور کانوں کی بیماریوں کے لیے بہترین ٹانک اللہ پاک نے پیدا کیا ہے یہ کالی مرچ. اور یہ جو ہم سبز مرچ جو ہم کھاتے ہیں نا تو اس کے ہے کچھ نقصانات لیکن یہ کالی مرچ کے بالکل نقصانات نہیں ہے. یہ سبز مرچ میں وٹامن سی بہت زیادہ ہو جن لوگوں کو نزلہ زکام بار بار آتا ہے تو اس کے لیے یہ سبز مرچ اور کالی مرچ دونوں جو ہے نا یہ اس کے لیے بہت بہترین علاج ہوتا ہے. تو بھائی آپ لوگ ایسا کریں کہ یہ اپنے کھانوں میں قدرتی چیزوں کو استعمال کریں اور یہ بازاری خوراک سے اور یہ شورما اور یہ گندگی اور یہ جو پارم کا مرغی ملتا ہے پارمی مرغی
یہ تو بالکل کھانا نہیں چاہیے، یہ تو سراسر نقصان اور نقصان ہے۔ ان چیزوں سے بچیں۔ اگر کسی کا دل چاہے کہ میں مرغی کھاتا ہوں تو بھائی یہ گھر میں جو ہم پالتے ہیں تو یہ تو ہر جگہ ملتے ہیں، یہ تو شہروں میں بھی ملتے ہیں اور دیہاتوں میں تو ہر وقت ملتا ہے۔ اور اس کا انڈا یہ بہترین چیز ہے، بہترین انڈا۔ تو ہم زندگی گزارتے ہیں تو بھائی اس کے کچھ اصول ہے، اس اصول کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس یا کوئی حکیم کے پاس انشاءاللہ کبھی جانا نہیں ہوگا۔ اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ لوگ تجربہ کر کے تو دیکھو نا کہ بھائی یہ میں فضول بات ہے، یہ کوئی ہوا میں تیر مار رہا ہوں یا کوئی حقیقت بتا رہا ہوں، تو آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ حقیقت ہے یا کیا ہے۔ تو بھائی انشاءاللہ ہمارا چینل آپ لوگ سبسکرائب کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو اس کا فائدہ مل جائے۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹروں نے اور لیبارٹریوں نے یہ ہمارا کیا حشر کیا ہوا ہے۔ بھائی جو بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو یہ مرنے تک، قبر جانے تک یہ ڈاکٹر کے پاس اس کا یارانہ پکا، دوستانہ پکا ہو گیا۔ جب یہ دنیا سے جائے گا تو بس یہ دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی ہم جو طریقے بتاتے ہیں انشاءاللہ کبھی ڈاکٹر کا منہ بھی نہیں دیکھو گے، اس کا کلینک بھی نہیں دیکھو گے، انشاءاللہ لیبارٹری کبھی نہیں دیکھو گے۔ بھائی میں خود ڈاکٹر ہوں لیکن الحمدللہ میں نے ہیلتھ ٹیکنیشین، فارمیسی سب کچھ میں نے ڈسپنسر کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود یہ میرا سٹور دیکھو بھائی، ہر طرف آپ لوگوں کو دوائی دوائی، سارے دوائی آپ لوگوں کو نظر آئیں گے، ہر طرف دوائی دوائی ہے۔ لیکن الحمدللہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کا علاج جو ہے یہ میں نیچروپیتھی سے کرتا ہوں۔ یہ میں ان کیمیکل سے اور ان چونے سے، یہ سارے چونے اور کیمیکل اور حرام چیزیں اس میں ملاتے ہیں یہ لوگ، یہ انگریز لوگ تو کبھی مسلمان کا دوست ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں اللہ کے بعد سے کسی کا بات صحیح بھی نہیں ہے اور بڑا بھی نہیں، اللہ کی بات سب سے بڑی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ آپ لوگوں کا کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ تو بھائی ہم لوگ بھی اس کے ساتھ ایسا کام کریں جو یہ لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ والسلام۔